مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی۔ پانی چھوکے ہونٹوں سے گلابی کر گیا، یہ کیسا بادل تھا کہ سارا پانی اڑا کے لے گیا۔ یہ تھے جناب قاری محمد زید میرٹھی، جو بہت اچھا کلام پڑھ رہے تھے۔ دل یوں چاہتا تھا قاری صاحب یوں ہی گنگناتے رہے، اور ہم آنکھیں بند کر کر قاری صاحب کو صبح تک یوں ہی سنتے رہے۔ لیکن دوستو، وقت کا تقاضا کچھ اور ہے، کیونکہ اس وقت 9:38 ہوئے، چاہتا ہے وقت بہت تیزی سے اپنی کروٹیں تبدیل کر رہا ہے۔ میرا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ میں بہت جلد اس اجلاس کو سمیٹنے کی کوشش کروں، کیونکہ مجھے صبح کو آپ کے اٹھنے کا بھی خیال رکھنا ہے۔ لیکن اے نوجوانوں، اگر تم اجلاس کے دعا کرائے بغیر چلے گئے تو یقیناً بتا رہا ہوں صبح کو کفے دست یعنی ہاتھ کی ہتھیلی ملتے رہ جاؤ گے جب کسی دوست کی زبانی سنو گے کہ یار فلاں مولانا کا بیان سنا تھا، انہوں نے تو زندگی کا آئینہ ہی دکھا دیا۔ پھر آپ کہیں گے یار میں تو سویرے اٹھ کر آ گیا تھا، نیند کی گنودگی چھا رہی تھی۔ نا لوگو، اللہ کی قسم، میرے جو علماء آج حقیر سی دعوت پر قاری ناظم اور قاری جاوید اور اراکین کمیٹی جو مدرسے کے کارکنان ہیں، ان کی دعوت پر آپ کی محبت میں گرفتار کر کے جو آج چلے آ رہے ہیں، ان کو یوں ہی نہ سمجھیں کہ یہ تو یوں ہی آ رہے ہیں۔ نا، بڑی مصروفیت، بڑی مشغولیت، لامتناہی ذمہ داریوں کو ایک جانب رکھتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کا حق جب ادا ہوگا تب آپ دعا کرا کے جائیں گے، تو بھئی دعا سے پہلے جائیں گے تو نہیں آپ حضرات؟ یار تو ایک آدمی کی جو جلسے کو بیچارے سوا رہے ہیں، ان کی آواز آ رہی، پیچھے والوں سے پوچھ رہا ہوں، نہیں جائیں گے؟ ماشاءاللہ۔ قاری ناظم صاحب، آپ ندامت شرمندگی کا شکار نہ ہوئیے، یہ نوجوانوں نے وعدہ کر لیا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، العدت دین، العدت دین، وعدہ قرض کے برابر ہے، اس لیے وعدہ کر دیا ہے، جانا مت، اللہ کی قسم، ورنہ کل قیامت میں پکڑ ہوگی۔ میں بھی کہوں گا ربا تیری دین کی مجلس میں یہ نوجوان وعدہ کر چکے تھے اور انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے۔ اس لیے آؤ آگے کو آپ کے پروگرام کے آگے بڑھتے ہیں، اور آپ ہی کی بستی کے کیسے درخشندہ ستارے کو آپ کے بیچ لاتے ہیں، جنہوں نے ہمارے پاس بھی، اس گنہگار کے پاس بھی کچھ تھوڑا بہت علم حاصل کیا ہے، وہ آپ ہی کی بستی کا رہنے والا ہے، جن سے میری مراد عزیزم مولوی کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ کہہ رہے ہیں شاید، وہ آپ ہی کی بستی کا والا ہے، آپ ہی کی بستی کا رہنے والا، آپ نے اس کو سنا ہوگا۔ لیکن آج میری موجودگی میں بھی یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آج اپنوں سے کیسے مخاطب ہوتا ہے، اور کیا ہم نے اس کو سکھا کر بھیجا تھا، اور وہ کیا تعلیم دیتا ہے، آپ کو کیا سمجھاتا ہے، کیا پڑھاتا ہے۔ تو آئیے ہم ملتے ہیں اپنے ہی خاص شاگرد سے، جن سے میری مراد ہے عزیزم مولوی ابو القاسم سلمہ سے موصوف تشریف لائیں، اور اپنے گرا قدر نصیحتوں سے سامعین کو محسوس فرمائیں۔ اللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت اقدس حضرت قاری محمد شیر خان صاحب کا حکم ہوا، جو میرے استاذ محترم بھی ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے قاری صاحب قاری محمد ناظم صاحب کے حکم سے کچھ لمحوں کے لیے لب کشائی کا حکم ملا. دعا کریں اللہ تعالی مجھے صحیح صحیح کہنے کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بڑی خوشی ہوئی کہ جس وقت میں معلوم ہوا کہ ہمارے اس مدرسے کے اندر تقریباً 20 طالبات اور طالب علموں نے قرآن کریم کو مکمل کیا ہے، جن میں سے ایک طالب علم ایسا بھی ہے کہ اس نے پورے قرآن کریم کو تقریباً 6666 آیتوں کو اپنے اس چھوٹے سے دل کے اندر محفوظ کر لیا ہے. اور ان 20 طالبات میں سے، ان 20 طالب علموں میں سے 17 طالبات ہیں، 17 لڑکیاں ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو مکمل کیا ہے. ایسے وقت میں کہ جس وقت میں ہماری بہنیں غیروں کے سامنے غیروں سے اپنا رشتہ قائم کر رہی ہیں، ایسے وقت میں ہمارے اس قصبے کی 17 بہنوں نے قرآن کریم کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے. ایسے ماحول میں کہ جس ماحول کے اندر ہماری بہنیں بے دینی کا شکار ہو رہی ہیں، ایسے ماحول کے اندر کہ جس ماحول میں ہماری بہنوں کی عزت و آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے، ایسے ماحول کے اندر ہماری بہنوں نے، ہماری 17 بہنوں نے اپنے سینے کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے. سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے، اور خوش نصیب ہے وہ والدین کہ جن کی اولادوں نے اپنے اس چھوٹے سے دل کے اندر پورے قرآن کریم کو محفوظ کیا. وہ قرآن کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کریم کو آسمانوں پر اتارنا چاہا تو آسمان لرز گئے،
कांप गए और ये कहने पर मजबूर हो गए, ए रब्बे ताला हम इस ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। फिर रब ने वल अर्ज कहा कुरान के अंदर, और जमीन को इस कुरान की ताकत को बर्दाश्त करने के लिए कहा, लेकिन जमीन भी कांप गई। फिर रब्बे ताला ने ऐसी ताकत को, जिसको अपने नजरिए में हम सबसे बड़ी ताकत समझते हैं, जिसके बारे में कुरान के अंदर अल्लाह ने कहा है वल जिबाल, जिसको मैं और आप पहाड़ों के नाम से जानते हैं। जब पहाड़ों से अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारे सुपुर्द अपनी एक अमानत करना चाहता हूं, लेकिन उन पहाड़ों ने भी इनकार कर दिया, तमाम जहान ने इनकार कर दिया। अब तमाम के तमाम हैरान और शिजदार है, ये कौन इस कुरान की ताकत को उठाएगा, कौन इस कुरान को अपने अंदर बसाएगा। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में फरमाया वहमलहल इंसान, इस कुरान करीम को इंसान उठाए, इस कुरान की ताकत को इंसान अपने सीनों के अंदर महफूज करेगा। फिर हम ये कैसे गुमान कर सकते हैं कि जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दे दी है और हमारे सीनों के अंदर उतारती है, तो हम कैसे कमजोर हो सकते हैं? हम क्यों अपने आप को कमजोर साबित कर रहे हैं? ऐसी कौन सी वजह है जबकि अल्लाह ने पूरी दुनिया की, दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी ताकत हमारे सामने पेश कर दी है। बड़ी खुशी की बात है कि 20 बच्चों ने कुरान करीम को मुकम्मल किया, और खुशी की बात है उनके वालिदैन के लिए कि जिनकी औलादों ने इस कुरान को अपने सीनों के अंदर उतारा है। किस लिए खुशी की बात है? इसलिए कि जिनकी औलाद ने इस कुरान को अपने सीनों के अंदर उतारा है, उनके वालिदैन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ताज तैयार करके रख रखे हैं जन्नत के अंदर कि अगर सूरज को एक कमरे के अंदर महदूद कर दिया जाए और उस सूरज का मुकाबला उन ताज से मुकाबला किया जाए, जिन ताजों को, जिन सेहरों को अल्लाह तबारक व तआला ने उनके वालिदैन के लिए तैयार कर रखा है, जिन्होंने इस कुरान को अपने सीने के अंदर बसाया है। लेकिन उस सूरज के आगे, उन ताज के आगे इस सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी, लेकिन वो ताज इतने रोशन होंगे कि चांद सूरज सब चीज की रोशनी उनके आगे फीकी पड़ जाएगी। ऐसे ताज होंगे, इतने रोशन ताज होंगे जो कल क़यामत के दिन जन्नत के अंदर हाफिज़ कुरान के वालिदैन को अता किए जाएंगे। और खाली वालिदैन के लिए नहीं, बल्कि उनके रिश्तेदारों के लिए भी हुक्म है। अल्लाह ने कहा है कि हाफिज़ कुरान के 10 ऐसे रिश्तेदारों को कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, जिनका जहन्नम के अंदर जाने का ऐलान हो चुका होगा, हाँ ऐसे 10 लोगों को अल्लाह तबारक व तआला उस हाफिज़ कुरान की बरकत से जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर दाखिल कर देंगे। और दुआ करे अल्लाह ताला जिन बच्चों ने इस वक्त में कुरान करीम मुकम्मल किया है उनको आलिम दीन भी बनाए। क्यों? इसलिए कि आलिम दीन के लिए और ज्यादा अल्लाह ने फजीलत लिखी है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आलिम दीन के लिए मौलवियों के बारे में कहा है कि मौलवी सिर्फ 10 आदमियों को नहीं बल्कि 10 खानदानों को जन्नत के अंदर लेकर के जाएंगे। कल जब कयामत के मैदान में हाँ इन उलमा से जो इस वक्त स्टेज पर जलवा फरोज हैं और उन उलमा से हाँ जिनकी बरकत से दीन फैल रहा है, जब उनको कल जन्नत का टिकट मिल जाएगा, हाँ कुछ लोग होंगे उनको रास्ते में रोक कर यूं कहेंगे कि तुम किधर जा रहे हो हमें छोड़कर, अरे हमें छोड़कर तुम कहां जा रहे हो तन्हा, क्या तुम हमें भूल गए? हाँ वो किराम यूं कहेंगे, ये उलमा कहेंगे उस वक्त कि तुम कौन हो, हम तो तुमको जानते नहीं हैं। हाँ उस वक्त वो लोग कहेंगे अरे हम तो वो हैं कि जिन्होंने जिस वक्त तुम मदरसे के अंदर तालीम हासिल कर रहे थे, जिस वक्त तुम मदरसे के अंदर हाँ जिस मदरसे के अंदर तुमने इल्म हासिल किया था,
اس مدرسے کی، اس مدرسے کے اساتذہ کی ہم نے ہر طرح سے امداد کی تھی، اس مدرسے کے اساتذہ کی ہم نے ان مدرسے کے اساتذہ کو ہدیے دیے تھے، تحفے دیے تھے، ان مدرسوں کو جن مدرسوں کے اندر تم نے علم حاصل کیا تھا، مال و دولت اور ہر طرح سے ان مدرسوں کی ہم نے امداد کی تھی۔ حافظ قرآن علماء کرام یوں کہیں گے کہ تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ تو وہ لوگ کہیں گے رب نے وعدہ کیا اس بات کا کہ جس نے ایک حافظ قرآن کو جس وقت وہ مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کر رہا ہو اور ایسے وقت میں اس حافظ قرآن کی کسی بھی اعتبار سے مدد کی ہوگی، ان کے اساتذہ کو ہدیے دی ہوں گے، تو ان کو بھی اس حافظ قرآن کی برکت سے جنت کا ٹکٹ مل جائے گا۔ تو وہ لوگ یوں کہیں گے کہ جب اللہ نے اس بات کو وعدہ کر لیا ہے تو پھر کیوں ہمیں تم تنہا چھوڑ کر کے جا رہے ہو، کیوں ہمیں تم جہنم کی طرف دھکیل رہے ہو؟ تو حفاظ کرام اللہ کے سامنے کہیں گے باری تعالیٰ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مدرسے کے اندر ہمارے مدارس کے اساتذہ کو ہدیے تحفے دیے تھے، اس مدرسے کی جس مدرسے کے اندر ہم نے علم دین حاصل کیا تھا، اس مدرسے کی عمارت میں ان کا حصہ لیا تھا۔ اے ربا تو ان کو بھی ہمارے قرآن کی برکت سے جو علم ہم نے اپنے سینے کے اندر اتارا ہے، اس علم کی برکت سے ان کو بھی جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیا۔ اتنی برکت ہے اس قرآن کریم کی۔ اور آج ہم نے ان قرآن کریم کو پڑھنے والوں کی، ان علماء کی، ان مساجد کے اماموں کی عزت کرنی چھوڑ دی ہے۔ حقارت کی نظر سے ان علماء کو آج ہم دیکھ رہے ہیں، ذرا سے مسجد کے اندر ذرا سے نماز کے وقت میں اگر امام لیٹ ہو جاتا ہے تو یوں کہتے ہیں کہ امام صاحب کو نماز کی پرواہ نہیں ہے، امام صاحب نماز تو پڑھتے ہیں لیکن فرض پڑھ کر چلے جاتے ہیں، سنت نہیں پڑھتے ہیں۔ ہم سے کہتے ہیں کہ سنت پڑھ کر کے جائیے، اور تم کو معلوم نہیں ہے اگر تم ساری رات بھی عبادت کرو گے، اور یہ علماء کرام جو اس وقت اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، اگر یہ فجر کی نماز، عشاء کی نماز پڑھ کر صرف عشاء کے 4 فرض پڑھ کر سو جائیں اور صبح کو اٹھ کر صرف فجر کے صرف فجر کے 2 فرض پڑھے، تو رب کی قسم تمہاری پوری رات کی عبادت جب بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ علماء سوتے میں بھی عبادت کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ یہ علماء ہر وقت عبادت کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ اگر آج اگر ہم نے ان علماء کی قدر نہ کی، ان مساجد کے اماموں کی قدر نہ کی، تو رب کی قسم ایسا وقت ضرور آئے گا، ایسا دور ضرور آئے گا کہ ہم علماء کے دیدار کے لیے ترس جائیں گے، ان مساجد کے اماموں کی دیدار کے لیے ترس جائیں گے، اپنے بچوں کا نکاح پڑھانے کے لیے اماموں کو دور دور تک تلاش کرو گے، لیکن تم کو علماء نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ان کی امت نے جس کی رہبری کر رہے ہیں اس قوم نے ان علماء کی قدر کرنی چھوڑ دی ہے، ان علماء کی برائیاں کرنی شروع کر دی ہیں، ان علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ ایک مختصر سا واقعہ بتا کر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ ان کے دور خلافت میں ایک صحابی رسول ہیں جس کو میں اور آپ حضرت سعد بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ کون سعد؟ وہ سعد جن کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا نے یوں کہا ہے کہ جس وقت غزوہ احد میں آقا رحمت زخمی ہو چکے تھے، تو ایسے وقت میں رب کے نبی نے اپنے ماموں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا، اور پکارنے کے بعد ان کو جب ان پر کفار ہر طرف سے آقا رحمت کو گھیر لیا تھا کفار نے ہر طرف سے، تو ایسے وقت میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور نبی کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے تمام صحابہ یوں کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی، ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، لیکن قربان جاؤ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ پر، جن کے بارے میں خود آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ سعد میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور ایسے دور خلافت کے اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا امام بنا کر بھیج دیا جاتا ہے۔ جب وہ کوفہ کے اندر پہنچتے ہیں اور مسجد کے اندر امامت شروع کر دیتے ہیں، وہاں کا ان کو قاضی بنا کر بھی بھیجا گیا تھا۔ وہاں وہ جب فیصلے کرتے ہیں تو انصاف کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن یہ اس قوم کی عادت ہے کہ جب کسی مسجد کے اندر، جب کسی مدرسے کے اندر کوئی مدرس یا کوئی امام پرانا ہو جاتا ہے تو اس کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس کی برائیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں۔ جس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرانے ہو جاتے ہیں، ایک شخص لیٹر لکھ کر، خط لکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتا ہے، اور اس لیٹر کے اندر، اس خط کے اندر یہ لکھتا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ پر نماز پڑھانی نہیں آتی ہے، ان پر انصاف کرنا نہیں آتا ہے، یہ فیصلہ کرتے ہیں لیکن ان کے فیصلے کے اندر انصاف نہیں ہوتا ہے۔ فوراً امیر المؤمنین جوش میں آ جاتے ہیں اور اپنے 2 قاصروں کو کوفہ کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ وہ جب قاصر کوفہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں، کوفہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھاتے ہیں، اور وہ دونوں قاصر خاموشی کے ساتھ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ جب نماز مکمل ہو جاتی ہے، سلام پڑھنے کے بعد وہ دونوں قاصر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون شخص ہے کہ جس نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ سعد پر نماز پڑھانی نہیں آتی ہے، حضرت سعد پر فیصلہ کرنا نہیں آتا ہے۔ تو پیچھے سے ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں ہوں، میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ خط لکھ کر کے بھیجا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت سعد پر نماز پڑھانی نہیں آتی ہے، حضرت سعد پر انصاف کرنا نہیں آتا ہے۔ فوراً حضرت سعد رونے لگ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو کی لڑی نکل جاتی ہے، اور فوراً رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہتے ہیں اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمعا، کہ اللہ اگر یہ انسان، یہ شخص اپنی چودراہٹ میں کھڑا ہوا ہے، یہ شخص اگر اپنی میں کے اندر کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر کو بڑھا دے، اس کو فاقے کے اندر مبتلا کر دے، اس کو فتنوں کے اندر ایسا مبتلا کر دے، اس کی عمر کو ایسا بڑھا دے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تو اس کو بھی ہلاک کر دے، نہیں، تو اس کی عمر کو بڑھا دے، اس کو فاقوں کے اندر مبتلا کر دے، اس کو فتنوں میں ایسا مبتلا کر دے کہ بوڑھا ہو جائے لیکن اس کی موت نہ آئے اور چاروں طرف سے فتنوں کے اندر گر جائے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 2 خط لکھے تھے، ان میں سے ایک خط کے اندر یہ بھی لکھا تھا کہ اے سعد، جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارے مخالف پیدا ہو گئے ہیں اور تمہارے مقتدیوں میں کوئی تمہاری مخالفت کر رہا ہے تو اس جگہ کو چھوڑ کر فوراً مدینے آ جاؤ۔ حضرت سعد تو مدینے چلے گئے، لیکن اس بوڑھے شخص کا یہ حال ہوتا ہے، اس کی عمر اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کی بھویں اس کے گالوں پر لٹک جاتی ہیں، اور اس فاقے کے اندر ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ کٹورا لے کر چوراہے پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور فتنے کے اندر ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ نہ راہ چلتی عورتوں کو، اتنا بوڑھا ہونے کے باوجود بھی راہ چلتی عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا، راہ چلتی عورتوں سے مذاق کیا کرتا تھا۔ کسی نے اس سے معلوم کیا کہ تم تو بڑے نیک تھے، تم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، تم تو علماء کی قدر بڑی مضبوطی سے کرتے تھے، تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ تو جانتے ہو اس انسان نے کیا کہا؟ اس نے یوں کہا، یہ جو میرا حال ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے امام حضرت سعد بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی برائی کی تھی، اور انہوں نے مجھے بد دعا دی تھی، جس کی بدولت میرا یہ نتیجہ ہوا ہے۔
اس لیے ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم تو کہیں اس بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہیں، کہیں ہم تو اپنے علماء کی، اپنے مساجدوں کے اماموں کی برائی تو نہیں کرتے ہیں، کہیں ہم تو ان کی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں۔ اگر ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اگر آج تک ہم نے علماء کی برائی کی ہے تو آج موقع ہے ان سے توبہ کرنے کا، رب کے سامنے رونے کا اور یہ عہد کرنے کا، اے ربا اب تک تو ہم نے علماء کی برائیاں کی ہیں، اب تک تو ہم نے اپنے قصبے کے حافظوں کی برائیاں کی ہیں، لیکن اے باری تعالی ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد کبھی بھی اپنے اماموں کی برائیاں نہیں کریں گے، اپنے علماء کی برائیاں نہیں کریں گے۔ وقت بہت کم ہے، فہرست بڑی طویل ہے، دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔